پاکستان کی تاریخ میں وسیم اکرم کا نام کرکٹ کی دنیا میں نمایاں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، پاکستانی نہیں دنیا میں کرکٹر بڑے بلے باز جو بے بس نظر آتے ہیں وسیم اکرم کے آگے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے ٹاپ کے 6 بڑے بالر، ان میں کرکٹ کے اعتبار سے دیکھیں، ریکارڈ کے اعتبار سے تو مرلی دھرن ہے، 1347 وکٹیں ہیں، اور لیکن ان کے 916 وکٹیں ہیں وسیم اکرم کے۔ لیکن دنیا کی تاریخ، کرکٹ کی تاریخ میں سب سے نمایاں خطرناک فاسٹ بالر وہ یہی ہے، سوئنگ کا سلطان ہے، اور دنیا ڈرتی تھی۔ یعنی بڑے بڑے بلے باز، برائن لارا یا سچن ٹنڈولکر یا کنگ، آسٹریلیا کا کنگ، یا اسی طرح دنیا کے چند بڑے بلے باز، ایک دو اس کے بھی خطرناک گزرے ہیں بلے باز سری لنکا کے، لیکن سب سے خطرناک بالر ہر ایک مانتا ہے، سارے بلے باز مانتے ہیں، وہ کس کو مانتے ہیں؟ بالر وسیم اکرم کو۔ 916 وکٹوں کے ساتھ 6 نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر 1347 مرلی دھرن، دوسرے نمبر پر 1001 شین وارن، تیسرے نمبر پر انگلینڈ کے جیمز ہیں، 956 ہیں، اور پھر 949 پہ میگرا ہے، اور پھر 916 پر وسیم اکرم ہے۔ ہاں، کمبلے بھی ہے، درمیان میں کمبلے بھی ہے انڈیا کا۔ تو 916 وکٹوں کے ساتھ، لیکن خطرناک ترین تاریخ کرکٹ کی یہی ہے جس کے آگے بے بس ہوتے تھے، یعنی ایسے لگتے تھے جیسے بچے کھیل رہے ہیں۔ وسیم اکرم کے آگے اتنا پریشان ہو جاتے تھے بڑے 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 لوگ۔ ایسے شخص حج کرنے آئے اور اپنی عشق کا اظہار کرے۔ دیکھیے، ہمارے سارے حضرات، علماء حضرات سر آنکھوں پر، ان کی فقہی بصیرت سر آنکھوں پر، ان کی سمجھ ان کی غیرت، حمیت سر آنکھوں پر، لیکن میں آپ کو مثالیں سناتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے پاس ایک نوجوان آتے تھے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن مسلسل، اس کو واقعہ سنایا میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اکرم محتقی عثمانی صاحب۔ حضرت نے فرما دیا، وہ چونکہ کلین شیف تھے تو حضرت نے فرما دیا بھائی یہ تھوڑا سا آنے دو۔ اس کے بعد غائب ہو گئے۔ 1-2 دن پوچھا مولانا الیاس رحمہ اللہ، یہ نوجوان کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا؟ تو کسی نے حضرت وہ اپنے داڑھی کا کہا تو وہ چلا گیا ہے۔ فرمایا افسوس، کچے توے پر میں نے روٹی ڈال دی، پکا نہیں ہونا دیا، گرم نہیں ہونے دیا توے کو، کچے توے پر روٹی ڈال دی۔ تو ہم یہی کر رہے ہیں۔ پر اتنا تاریخ، کرکٹ کی تاریخ کا بڑا آدمی وہ حج کرنے آ رہا ہے۔ دیکھیں، میرے استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب عامر خان کے پاس گئے، اور عامر خان حج پر آ رہے اور مسلسل آ رہے، حرمین شریف آ رہے، مسلسل آ رہے، اور ہر فلم سے پہلے دعا کروا رہے میرے استاد محترم مولانا جمیل صاحب سے، اور ہر وقت رابطہ رکھتے ہیں، اب دینی معلومات رکھتے ہیں۔ جو 100% ڈوبا ہوا تھا فلم میں، اس سے بہتر نہیں یہ فلم سے پہلے بھی دعا کرواتا ہے، کوئی پروگرام سے پہلے بھی دعا کرواتے ہیں۔ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ ہم چاہتے ہیں ایک ہی رات میں سارے حسن بصری بن جائے، جنید بغدادی بن جائے۔ میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ میری مسجد ابراہیم سبجانی ٹاؤن میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا 25 سال کے بعد آئے ہوں میں مسجد میں۔ 25 سال کے بعد کیوں؟ کہنے کا بچپن میں بچہ تھا، میں مسجد گیا، ایک بندے نے دھکا دیا، دوسرے نے دیا، تیسرے دھکا دیا، پہلی صف سے دوسری صف سے تیسری، 6 صفوں میں دھکے دیتے تھے، پھر میں نکل گیا مسجد کے بعد، 25 سال کے بعد آئے ہوں، اتنی نفرت ہو گئی تھی۔ ایک اور مثال سنو، ایک دور سے دبئی سے بندہ ہے پاکستان میں، ایک مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے، انہوں نے اس کو سنا دی، اس نے کہا میں موت تک مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ وسیم اکرم دنیا کا بڑا آدمی، کرکٹ کی تاریخ کا ہیرو، وہ دنیا جس کو پوجا کرتی ہے، دنیا جس کو امام مانتی ہے، دنیا جس کو کنگ مانتی ہے، وہ حج پر آ گیا تو آخر انسان کا بچہ بننے کے لیے آیا ہے نا، نیک بننے کے لیے آیا ہے۔ حج کی ویسی فضیلت کیا ہے؟ ویسی فضیلت کیا ہے؟ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے ایسے ہو جاتا حج کے بعد۔ او بھائی کتنے گناہ کرے گا؟ عشق کا اظہار کیا اس نے، غلطی ہو گئی، اگرچہ حج عبادت ہے، دیکھیں وقوف عرفہ فرض ہے، اس کے بعد مزدلفہ میں جاتے ہیں، وہاں راتیں گزارنی ہے، باتیں کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگ، اور پھر وہاں کنکر بھی اکٹھے کرنے، پھر بچ جانا ہے مینا میں۔ مینا میں کنکر کیوں مارنے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے، وہ سامنے ہے مینا کے سامنے جگہ، تو وہاں جہاں ذبح کیا اور مینڈا آ گیا، اللہ نے اسماعیل کو بچا دیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ تو خیر شیطان جو بار بار وہ کر رہا تھا اس کو کنکر مارے تھے، وہی کنکر حاجی مارتے ہیں، اب وہ کیا مطلب کہ حج کا حصہ ہو گیا، تو وہ کنکر مارے، ایک عاشق بن کر عشق کا اظہار کیا، اگرچہ نہ سمجھی تھی۔ وہ واقعہ نہیں پڑھا، شاید امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یا کسی اکابر میں سے بڑے نے لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا بھولا بالا سا،
کہ میرا اللہ کتنا بڑا کام کرتا ہے، کسی کو کھلاتا ہے، کسی کو پلاتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو سلاتا ہے، کسی کو جگاتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو کپڑے دیتا ہے، کسی کو جوتے دیتا ہے، ساری دنیا کو کھلاتا پلاتا ہے، تھک گیا ہوگا، اے اللہ میرے پاس ہوتا میرا اللہ، میں سر دباتا، میں تیل لگاتا، میں اس کو دباتا، خدمت کرتا۔ موسیٰ صاحب نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو کیا ہوا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ جب کوہ طور پہ گئے موسیٰ صاحب، اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ میرے عشق میں ایسی باتیں کر رہا تھا اور آپ نے اس کو ڈانٹ دیا۔ واپس ہے موسیٰ صاحب، بھائی وہ جیسے کہتے تھے کہنے لگا اس وقت پتہ نہیں تھا مجھے کہ بے ادبی تھی، اللہ کی شان میں گستاخی تھی، اللہ محتاج نہیں تیل لگانے کا، دبانے کا، خدمت کرنے کا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، آج کے بعد میں نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھیج کر اصلاح فرما دی اللہ نے، ڈانٹا نہیں، اللہ نے منع نہیں کیا، جہنم میں نہیں ڈالا، عذاب۔ اور ہمارے بس میں ہو تو وسیم اکرم کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں، ہمارے بس میں ہو تو وسیم اکرم کو اٹھا کر کافر بنا دے۔ اور بھائی ایک عاشق رسول ہے، ایک عاشق حج کرنے کی ہے، اس نے عشق کا اظہار کیا، غلطی ہو گئی نا، غلطی ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ جو فتوے دے رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، کل بنی آدم خطاؤن اس میں شامل ہیں۔ کتنے مفتی حضرات، کتنے علماء کرام ہیں رات دن لگے ہوئے، کوئی کہتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا، کوئی کہتا ہے یہ کافر ہو گیا، کوئی کہتا ہے اس کو کلمہ دوبارہ پڑھو، کوئی کہتا ہے اس کا نکاح دوبارہ کرو، کہتے ہیں اس نے بڑا جرم کر دیا۔ او بھائی کتنے جرم ہوں گے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، اس سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا گناہ ہے، عرش سے بھی اونچا چلا گیا۔ نہیں میرے عزیزو، غلطی کر رہے ہیں ہم۔ بھائی اصلاح کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، ہم کافر بنا کر تربیت کریں گے، ہم اس کا نکاح توڑا کر تربیت کریں گے، دین کے باؤنڈری سے باہر نکال کر تربیت کریں گے۔ میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں امریکہ کی ایک نوجوان آیا، اس نے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام لاتا ہوں، اسلام حق پر ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، مسلمان کہلانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں بھائی؟ کہ امریکہ میں جتنی 2 نمبریں کرتے ہیں مسلمان کرتے ہیں، اس لیے کلمہ تو پڑھتا ہوں، مسلمان نہیں کہلاؤں گا۔ تو میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب رحمۃ کہ لوگ اسلام میں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم دروازے میں کھڑے ہوئے، خبردار اسلام میں نہیں آنا۔ اور بھائی اس طرح ہم فتوے دیں گے، اس طرح ہم اسلام سے نکالیں گے تو کیا لوگ آئیں گے اسلام کی طرف، آئیں گے امن کی طرف، آئیں گے پیار۔ میرے نبی کو نہیں فرمایا اللہ اگر آپ پیار محبت نہ کرتے تو یہ آپ کے قریب نہ آتے، آپ نے پیار محبت دیا تو لوگ قریب آ گئے، اسلام اذا جاء نصر اللہ تک پہنچ گیا، والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام یہدی۔ اسلام مٹا دیتا ہے سارے گناہ بھائی، حج مٹا دیتا ہے سارے گناہ، توبہ مٹا دیتی ہے سارے گناہ۔ تو کہ توبہ نہیں کرے گا جو حج پر گیا ہوا؟ میرا عزیزو غلطی ہو گئی، اس سے کوتاہی ہو گئی، کیا اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ساری دنیا اس پر کلب بنا رہی ہے، ساری دنیا اس کو کافر بنا رہی ہے، سارے اسلام سے نکال رہی ہے، حج کا رکن ہے۔ لیکن ایک ناسمجھ نے عشق کا اظہار کیا اپنے انداز میں، ناسمجھی میں، غلطی میں، کوتاہی میں، کہ اللہ معاف صرف وہ کرتا ہے بڑے بزرگوں کو کرتا ہے، اللہ معاف صرف اولیاء اللہ کو کرتا ہے، اللہ معاف صرف اپنے مقربین کو کرتا ہے، اللہ کی معافی صرف اپنے وہ نہیں جا کر چوم لیے تھے، پاؤں چوم لیے، جو بغدادی حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، کس کے؟ چور کے، استقامت پر، کہ استقامت رہا، تیرے یہ کٹا، تیرے یہ کٹا، تیرے یہ نقصان ہوا، یہ سزا ہوئی، لیکن تیری استقامت کو سلام کرتا ہوں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نہیں فرمایا کہ میں چور ہو کر نقصان برداشت کر رہا ہوں، آپ اس کلمہ کو نہیں چھوڑنا، اتنا عذاب اتنا کوڑوں کی وجہ سے۔ میرے عزیزو کیا خبر کس وقت کوئی دنیا کس کی پلٹ جائے، قائے پڑ جائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں غیر مسلم نان مسلم کو بھی مال کے اعتبار سے اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، کیا خبر کس وقت وہ ہو جائے اور میں ادھر ہو جاؤں، اللہ نہ کرے محفوظ فرمائے۔ حضور نے نہیں فرمایا، بہت سارے لوگ ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، صبح ادھر ہوں گے، شام کو ادھر ہوں گے۔ میرے عزیزو ڈرنا چاہیے، اتنا فتوے نہ دیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے خطبہ دیا، تقریر کی، اللہ کی قہاریت، اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب، اتنا ڈرایا کہ لوگ مر گئے۔ اللہ نے وحی اتار دیا، اے داؤد یہ نہ کرو۔ حضور نے نہیں فرمایا نہ ڈراؤ اتنا، جو میرے ہیں معرفت رکھتے ہیں ان کو ڈراؤ، جو مجھ سے دور ہیں ان کو خوشخبریاں سناؤ۔ بھائی کیا وہ دیندار ہے؟ کیا وہ عالم فاضل ہے اس پر فتوے دینے شروع کر دیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، میرے نبی نے نہیں فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ میرے نبی نے ایسا کہا ہے کسی کو زندگی بھر میں؟ نان مسلم کفار مکہ مشرکین مکہ کو بھی نہیں فرمایا آپ نے، اور ہم وسیم اکرم کو کہہ رہے ہیں۔ پڑ گئے اس کے پیچھے، آئیے تو طے کر لیجئے اس کی غلطی کوتاہی پر میرے نبی کے سامنے پیشاب کیا، آپ نے علیحدہ سمجھایا، میرے نبی سے زنا کی اجازت دی، آپ نے چپکے سے سمجھایا، سب کے سامنے شرمندہ نہیں کیا۔ ہم پوری دنیا میں لاؤڈ اسپیکر لے کر کھڑے ہو گئے ہیں، ساری دنیا کے علماء، کافر ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، باؤنڈری سے نکل گیا، اس نے بڑی گستاخی کر دی۔ وہ کتنی بڑی گستاخی
لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولو بالی، اس سے اگر اوپر ہو تو معاف نہ کرو، اگر اس سے نیچے ہو تو پھر اب میرا اور آپ کا کیا ہے، کیا خبر ہے، تو نے توبہ کر لی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔